الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق الله العلي ومولانا العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تقدس کا معاملہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اولاً کو مسلمان بنایا، پھر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آزاد ملک، آزاد خیالی رکھنے والا ملک، آزاد زمین، مذہبی، ثقافتی، سماجی والی آزادی والا ملک اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو عطا فرمایا، جسے ہم اور آپ ملک عزیز ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ملک کی رونق مختلف زبانوں سے، مختلف مذاہب سے، مختلف برادریوں سے اور مختلف قوموں سے، مختلف رنگ و روپ کے لوگوں سے، مختلف قد و قامت کے لوگوں سے ہے۔ یہ ملک ہزار رنگوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں جتنے بھی مذاہب کی یا جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں، یہاں کا دستور، یہاں کا قانون ہر ایک کو اپنی شخصی آزادی بھی دیتا ہے، قومی آزادی بھی دیتا ہے، مذہبی آزادی بھی فراہم کرتا ہے، سماجی آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی اس ملک عزیز کی خاصیت ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والا ہر شخص اپنے خیال کے مطابق آزاد ہے۔ اس کا جو جی چاہے کرے، جو تعلیم حاصل کرنا چاہے حاصل کرے، جو ہنر سیکھنا چاہے وہ ہنر سیکھے، جس قوم میں چاہے اس قوم میں جا کر کے بسے، جس شہر میں چاہے وہاں جا کر کے رہے، اور جس مذہب کو پسند کرے اس مذہب کا پیروکار بن جائے۔ یہی خاصیت اس ملک کی ہے، اور کسی بھی مذہب کے شخص کو اپنے سے مخالف کسی دوسرے شخص کے مذہب کو برا بھلا کہنا، یہ یہاں کا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے نہ ان کا ہندوستانی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ان کا اسلامی قانون یعنی قرآن و حدیث اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، یعنی کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے مذہب کو یا ان لوگوں کو یا ان کے دین کو برا بھلا کہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی جبر و اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ ہدایت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جس کا جی چاہے گا اسلام قبول کرے گا، جس کا نہیں چاہے گا وہ نہیں کرے گا۔ جس نے اسلام قبول کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ایک دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اس کے علاوہ جو بھی کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو مسلمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پیروکار بنا رہے اور کسی دوسرے کے مذہب کو برا بھلا کہنے سے بچے، اس لیے کہ جس بات کو قرآن نے منع کر دیا، گرچہ ہو جائز بھی ہو، اگر پھر بھی قرآن منع کر دے تو اس کے کرنے میں ناجائز ہونے کا گناہ ملتا ہے۔ اگر قرآن نے منع کیا کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہا جائے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے اس کا مذہب تو ہے ہی برا، کہنے میں کیا برائی ہے؟ برا ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم نے برا کہہ دیا تو پھر اس برا کہنے کا گناہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اور یہی بات ہندوستان کے قانون میں بھی ہے۔
اپنے مذہب پر چلنے کے پابند ہیں، اپنے مذہب کے لیے آپ کو آزادی دی گئی ہے، لیکن آپ کسی دوسرے کے مذہب کو ٹھیس پہنچائیں گے، برا بھلا کہیں گے تو آپ آدمی مجرم گردانے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ملک عزیز جتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، یا جتنے گردنیں کٹانے کے بعد یہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچا ہے، یا جتنی جیلوں کو آزاد کرنے کے بعد یہ ملک عزیز آج خوشیوں کے نغمے گنگناتا ہے، یا جتنی سولیوں پر ہمارے علماء کرام کے لٹکنے کے بعد یہ ملک رنگا رنگی سے خوبصورتی اپنے اندر لیے ہوا ہے، یہ تاریخ فراموش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ انگریز جو ہندوستان کا دشمن تھا، ہندوستان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، وہ مسلمان کو براہ راست اپنا کھلا دشمن کہتا ہے، اور مسلمانوں سے بڑھ کر کے علماء کرام کو اپنا اصلی دشمن کہتا ہے۔ اور سب سے بڑا لیڈر انگریز کا وہ لکھتا ہے اپنی ڈائری میں کہ اگر یہ علماء کرام ہندوستان میں نہ ہوتے، اگر یہ دارالعلوم ہندوستان میں قائم نہ کیا جاتا تو یہ ملک، یہ ہندوستان کبھی بھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، ہم اور آپ تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ ملک کے بہت سارے قوم کے ماننے والے لوگ اپنی تاریخ کو بالکل نہیں جانتے، اور نہ ہی ان کی تاریخ کہیں کسی کتاب میں مرقوم ہے، اور نہ ہی کسی ڈائری یا کسی داستان میں یا کسی افسانے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے اس کائنات میں آئی ہے تب سے ان کا ایک ایک رکن، ایک ایک تاریخ ان کی آج تک محفوظ ہے، لکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، سنائی گئی ہے، سنی گئی ہے، اور آج تک اس تمام کی تمام محفوظ ہے۔ اسی طرح اس ملک کے عزیز کو آزاد کرانے میں جتنی قربانیاں اس ملک میں لگی ہیں وہ تمام مسلمانوں کے یہاں محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسلمانوں کا حق نہیں، تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ مسلمان کا ہی حق ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مذہب والے کا حق نہیں۔ دلیل دینے کی بات کریں تو دلیل یوں کیجیے کہ ملک عزیز کے آزاد ہونے کے بعد آپشن ملا، مسلمان چاہے تو دوسرے ممالک جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس دو آپشن ہو، اور اگر وہ اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لے تو اسے کہا جائے گا یہ کامیاب شخص ہے، اور جس کے سامنے صرف ایک آپشن ہے اور وہ اسی کو سلیکٹ کرے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ آپشن دینے والے کا کمال ہے، اسے صحیح آپشن دیا ہے۔ اب دیکھیے تمام مذاہب کے لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی رخ نہیں تھا، صرف انہیں اسی زمین پر چاہے من کر کے رہے، چاہے سڑ کر کے رہے، چاہے غلام بن کر کے رہے، چاہے آزاد بن کر کے رہے، صرف اسی ہندوستان کی زمین پر انہیں رہنے کا حق تھا، باقی پوری دنیا میں کوئی زمین انہیں قبول نہیں کر رہی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس پاکستان جانے کا حق تھا، بنگلہ دیش جانے کا حق تھا، افغانستان جانے کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود جس مسلمان نے اس زمین کو چنا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے کہ اس کے پاس کئی راستے ہیں، وہ ہر راستے کو ٹھکرا کر کے یہیں پر رک گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو یہاں رکا اسے اس ملک کے عزیز سے لگن تھی، محبت تھی، اخوت تھی، انسیت تھی، اس لیے وہ یہاں رکا ہوا ہے، اس کی الفت نے اسے اس زمین پر روکا ہے۔ جو چلا گیا وہ نادانی میں چلا گیا، جو ہے وہ اپنی محبت میں ہے، اور اس کا مکمل حق ہے کہ وہ اس زمین پر رہے۔ اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، جمہوری ملک نہیں ہے، کسی ایک برادری کے قانون کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے گا، تو یہ اس کی نادانی ہے، ناسمجھی ہے، کم علمی ہے، کم فہمی ہے۔ وہ اس ملک عزیز کی تاریخ کو نہیں جانتا ہے، وہ ملک عزیز کا وفادار نہیں بلکہ غدار ہے، کیونکہ ملک اتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا۔ آپ کو اگر میں تاریخ سنانے پر آؤں تو میرا وقت کم پڑ جائے گا، لیکن میں آپ کو بڑے مختصر انداز میں ایک اصل مدعے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں کہ یہ ملک جتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا اتنی ہی سازشیں اس ملک کو برباد کرنے میں، اس ملک میں بسنے والوں نے بھی کی ہے۔ انگریز اپنی ساری کی ساری سازشیں کر کے چلا گیا، اس ملک کو برباد کرنے کی اس کی جتنی حدیں تھیں تمام کی تمام کو پار کر کے چلا گیا،
لیکن جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس کے بعد یہاں بسنے والے چند لوگوں نے اسے برباد کرنے کی، اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کی تاریخ تک اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نشانہ بنایا جاتا ہے صرف مسلمان کو۔ کیوں؟ کہ یہ وہ قوم ہے جو ہر موڑ پر ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرتی ہوئی آئی ہے۔ یہ جس میدان میں قدم رکھ دیتی ہے، کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا مذہب بھی حق ہے، جس کی بات بھی حق ہے، جس کا ایمان بھی حق ہے، جس کے عزائم بھی حق ہے، اور جن کے قدموں میں جنبش بالکل بھی نہیں۔ یہ جس میدان میں قدم جما لیتی ہے پوری اترتی ہے، جس بات کا عہد کر لیتی ہے مکمل پورا کر کے دکھاتی ہے۔ اس کے اندر دغا بازی نہیں ہے، دھوکے بازی نہیں ہے، اس کے اندر فریب نہیں ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر دنیا حاصل کرنے کی حرص و طمع نہیں ہے، اسے آخرت پر یقین ہے، یہ مرنے کے اور مر کے دوبارہ زندہ ہونے کے ایمان پر جیتی ہے۔ اس لیے ہر قوم چاہتی ہے، ہر شخص جو اسلام کا مخالف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ مکہ المکرمہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ جب کفار اور مشرکین نے ظلم کی حد پار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس ملک کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ منورہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کے امن حاصل کریں، سکون حاصل کریں۔ لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی مشرکین کو کہہ دیا کہ جس زمین سے میرا محمد میرا محبوب نکلا ہے، یقین جانو کہ زیادہ دن تمہاری بھی حکومت اس زمین پر قائم نہیں رہے گی، تم بھی جلد ہی مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تاریخ نے دیکھا 7 سے 8 سال گزرے تھے کہ دوبارہ مکہ فتح ہوا، اسلام کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ کے مشرکین اور یہود و نصارہ سب ذلیل و خوار ہو کر کے باہر نکلے۔ تو ہم بھی یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان ہندوستان کی زمین پر ہے تو یہ ہندوستان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جس دن ہندوستان مسلمان کے قدموں سے خالی ہو گیا، اس دن کے بعد اس ملک کی تاریخ چند دنوں کی رہ جائے گی، یہ نیست و نابود ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور یہ یہاں کے رہنے والے سبھی آپس میں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا کر کے گر پڑیں گے۔ آج ملک کو طرح طرح کی سازشوں سے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وقت اتنا اہم ہے، آدمی کوئی عید الاضحیٰ کی خوشی میں مگن ہے، کوئی کسی چیز میں، لیکن یہ فساد پھیلانے والے، ملک کو برباد کرنے والے لوگ آج بھی ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کے نام سے اس ملک کو برباد کرنے کا مشن بنائے بیٹھے ہیں۔ ابھی 14 جون کو چند ہی دن قبل 15-16 دن قبل ہائی کورٹ نے بل پاس کیا، لا کمیشن نے، کہ ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو پاس کیا جائے گا۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتاؤں کہ یہ سول کوڈ ہے کیا۔ یونیفارم سول کوڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں یکساں سول کوڈ، یعنی ملک میں یہ قانون پاس کیا جائے گا کہ ملک کا ہر باشندہ قانون کے بتائے گئے اصولوں کا پابند ہوگا۔ قانون جو ڈریس لکھے گی ہر شخص وہی ڈریس پہنے گا۔ ملک جس تہوار کو قانون جس تہوار کو منانے کی اجازت دے گی صرف وہی تہوار منائے جائیں گے۔ قانون جن تہواروں پر بندش لگائے گی انہیں منانا جرم عظیم ہوگا۔ قانون جس مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا آرڈر دے گی، ہر شخص ہر باشندہ ہند اسی قوم کو اور اسی شریعت کو پابندی کے ساتھ اپنے دامن میں بسائے رکھنے کا یہ پابند ہوگا وہ شخص۔ آپ ذرا غور کیجیے، مسلمان کے لیے بالخصوص اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ مسلمان سے طلاق کا حق چھین لیا جائے گا، وراثت کا حق چھین لیا جائے گا، نکاح کا طریقہ جو اسلام میں رائج ہے یہ چھین لیا جائے گا، جہیز یہ کھلے عام ہوا کرے گا، اور شادی میں
دیا جانے والا عورت کو مہر یہ اسلام سے اور مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا۔ آزادی کے نام پر عورتوں کو فحاش بنا دیا جائے گا۔ آزادی کے نام پر گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مرد کو اور عورتوں کو ایک جیسے حقوق دینے کے چکر میں مرد اور عورت کے درمیان لڑائی برپا کر دی جائے گی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، اگر اس ملک کے اندر طلاق کا حق عورت کو دے دیا جائے تو آج اگر سال میں 1 طلاق پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں 1 دن میں 100 طلاق پڑا کرے گی۔ عورت کا ذہن، عورت کا دماغ کمزور ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ اسلام نے، شریعت نے اس بات کو محسوس کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورت کو حق طلاق نہیں دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عورت پر ظلم ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہی ہے، برابری کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر پا رہی ہے، تو مرد کو حق ہے کہ اسے طلاق دے کر کے دوسرا نکاح کرے۔ لیکن اگر عورت کو مرد ستاتا ہے یا اسے پریشان کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت مظلوم ہے، ہر حال میں وہی رہے گی۔ عورت کو نکاح کو فسخ کرانے کا، نکاح ختم کرانے کا آپشن ہے، وہ دارالقضا جا کر کے اپنا نکاح توڑوا سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو نکاح کو فسخ نہ کروائے، کھلا لے لے۔ یہ 2 آپشن اس کے پاس ہے۔ آپ غور کیجیے، آج سماج کے اندر کسی حد تک جہیز پر پابندی ہے، اس کے باوجود جوان بچیوں کے باپ کے دلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، پہاڑ کی چٹانیں ڈلی ہوئی ہے۔ جب یکساں سول کوڈ پاس ہو جائے گا پھر جہیز کا یہ عالم ہوگا کہ جس طریقے سے 10 اور 15 لاکھ روپے غیروں کے یہاں لیے جاتے ہیں، اسلام کے اندر بھی، اسلام کے پیروکاروں کے لیے بھی وہ چیز کھلے عام ہو جائے گی۔ جس باپ نے کبھی 1 لاکھ روپے نہ دیکھے ہوں گے، اسے اپنی بیٹی کے نکاح پر 10 لاکھ روپے گننے پڑیں گے۔ آپ غور کیجئے، عورت کو نکاح کے موقع پر حق مہر دیا جاتا ہے جو واجب ہے، یہ دوسرے مذہب میں نہیں ہے، یہ عورت کا حق چھین لیا جائے گا۔ عورت اپنے باپ کے گھر سے جو چیزیں لائیں گی صرف اسی پر اس کا حق ہوگا، اور مرد کی طرف سے صرف نان و نفقہ، اور نان و نفقہ بھی کیا، جب سول کوڈ پاس ہوگا تو عورت بھی مزدوری کیا کرے گی، عورت بھی کھلے عام جا کر کے کہیں اپنی نوکری کر کے پیسے کمایا کرے گی۔ پھر وہ بیچاری پورے دن آفس میں رہے گی، شام میں آ کر کے کچن میں رہے گی، وہ اپنے شوہر کو وقت کب دے گی، وہ اپنے بچوں کو وقت کب دے گی۔ یہ تمام باتیں یہ قانون کی کرسیوں پر بیٹھے بے وقوف لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور صرف اسلام کو اپنا دشمن سمجھ کر کے اسلام کو بٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج 14 جون کو یہ نوٹس جاری کیا گیا کہ ہم اس ملک کے عظیم میں یونیفارم سول کوڈ پاس کریں گے، اور اس کے لیے ہم آپ کو وقت دیتے ہیں 14 جولائی تک اپنا احتجاج اپنے موبائل، ای میل یا جی میل کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچائیں۔ اگر بھاری تعداد میں اس کی مخالفت آئے گی تو ہم اسے رد کر دیں گے، ورنہ ہم اسے پاس کر دیں گے۔ بلکہ مسلمان کے لیے نہیں، اس ملک کے عظیم میں بسنے والی ہر قوم کے لیے یہ تشویش ناک چیز ہے۔ ہر اقلیت، مسلمان اقلیت ہے، دلت اقلیت ہے، جین اقلیت ہے، عیسائی اقلیت ہے، یہ تمام ان کے جو اپنے مذہبی شاعر ہے، مذہبی آزادی ہے، ان سے چھین لی جائے گی۔ ایک شخص کے لیے، ایک آدمی کے لیے اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے مذہب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ اقلیت دیکھے گی کہ ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور اکثریت کا جو مذہب ہے اس کا پابند بنایا جا رہا ہے، تو اقلیت اکثریت سے دشمنی کر لے گی، اور ملک کے اندر خون ریزی کا ماحول برپا ہو جائے گا، دشمنی، بغض و عداوت کا ماحول برپا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کا ایک اعلان آیا، کیونکہ 1 مہینے کی مدت لوگوں کو احتجاج درج کرانا بہت کم دن کا وقت ہے۔ یہ 30 دن میں یہ اتنا بڑا ملک بھلا کیسے اپنا احتجاج درج کرا سکتا ہے؟ اس لیے بآسانی موبائل کے اندر ایک لنک بنایا گیا، جو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے موبائل میں اس لنک کو اوپن کر کے اپنا احتجاج درج کروائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، چند حضرات آپ سے میرے گروپ میں
اصلاح معاشرہ گروپ، یہ جلسے کے موقع سے بنایا گیا تھا، انشاءاللہ اس کا نام چینج کر دیا جائے گا۔ جو حضرات اس گروپ میں شامل ہیں ان کے پاس یہ لنک پہنچ چکا ہوگا، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ہر شخص کو، جس شخص کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے اسے وہ لنک پہنچا دیں۔ جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کا جی میل کھلے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو لینگویج سلیکٹ کرنے کا آپشن آئے گا، ہندی، اردو یا انگلش۔ آپ کو جس بھاشا میں اپنا احتجاج درج کروانا ہے اس بھاشا پر کلک کریں گے۔ جو ہی آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپشن آئے گا آپ کو اپنا نام لکھنے کا۔ ہندی میں لکھا ہوگا اپنا نام یہاں لکھیے، اردو میں آئے گا یہاں اپنا نام لکھیے، انگلش دیکھیں گے تو وہاں آئے گا رائٹ دا یور نیم۔ تو آپ اپنا نام لکھیں گے، جو ہی اوپر میسج سینڈ کرنے کا آپشن آئے گا اوپر کی جانب کیمرہ یا اسپیکر کے نیچے، آپ وہاں جیسے ہی کلک کریں گے تو جواب آئے گا لکھا ہوگا۔ آپ چاہیں تو جواب پڑھ لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اسے آگے فارورڈ کر دیں گے۔ جو ہی آپ اسے فارورڈ کریں گے آگے، وہ لا کمیشن کے پاس وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ جتنے بھاری تعداد میں آپ مخالفت کریں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ یہ اندھا بل ہندوستان میں پاس ہونے سے، نافذ ہونے سے بچ جائے۔ اور یہ ہر شخص کے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی تو وہ اپنی زندگی کا تو برباد کرنے والا ہوگا ہی، قیامت کے دن اس میں کوتاہی کرنے کا گناہ بھی ضرور ہوگا، کیونکہ اپنے ملک سے محبت ہر شخص کے لیے لازمی چیز ہے۔ جسے اپنے ملک سے محبت نہیں، وہ اللہ کے نزدیک اپنے ملک کا غدار کہلائے گا اور اسے غداری کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ اسی طرح جس ملک میں آپ ہیں اس ملک کی حفاظت ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک ایک بربادی کی طرف جا رہا ہے، آپ اپنا احتجاج درج کروا کر کے اس ملک کی حفاظت کا سامان انشاءاللہ آپ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جن حضرات کو یہ لنک چاہیے ہوگا وہ مجھ سے لے لیں گے انشاءاللہ، یا جو گروپ میں ہوں گے وہ دوسروں کو بھیج دیں گے۔ اللہ رب العزت